رہتے ہیں جن کے سائے میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ صحافت کے اندر، تو میں اس عظیم ہستی جو کہ ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں اسد سعید خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ آج ہمارے باجوہ صاحب بھی اور ماشاءاللہ ہاشمی صاحب، جمیل اختر بھائی اور غلام تقی بھائی، رانا جاوید بھائی، ریحان حنیف، غفار شاہ بھائی، ماشاءاللہ کیونکہ آج اصل میں 2 پروگرام تھے ہمارے یہاں پر۔ اصل میں ایک میٹنگ تھی 3 بجے، اس کے بعد پھر میں نے یہ پوسٹ یوم بدر کے حوالے سے چلائی 4 بجے کی، تو تھوڑا کنفیوز ہوئے لوگ اور شاید مسئلہ ہوا درپیش کے، انہوں نے کہا کہ شاید 4 بجے ہی یہ پروگرام ہے۔ مزید ہمارے کچھ ساتھی آج انہوں نے باقاعدہ شاہد غوری، شمس تبریزی، کچھ لوگوں نے باقاعدہ فون کر کے اجازت طلب کی اور انہوں نے چھٹی کی ہے۔ آج کوئی کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے کوئی تہوار چل رہا ہے غالباً ایسٹر کا، تو اس کے لیے آج ہم یہاں ماشاءاللہ سب ساتھی موجود ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہم اسلام کی پہلی فتح، ایک عظیم فتح یوم بدر، ماشاءاللہ اس سٹی پریس کلب کو قائم ہوئے یہ 4تھا سال ہے، اور شاید یہ آج ہمارا یہاں 4تھا پروگرام بھی ہے یوم بدر کے حوالے سے۔ یہ ہم باقاعدہ سالانہ اس تقریب کو یہاں، اس یاد کو اور اس دن کی اہمیت کو سب مل کے یہاں بیٹھتے ہیں اور اس پہ اپنے اپنے جذبات اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کو کہ جو اس جنگ بدر میں شریک تھیں، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو آپ کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک تھے، کیا وہ لمحہ ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا؟ کبھی کبھی سوچا کریں، ان لمحوں کو دہرایا کریں، کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے ان یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی کہ جس کے لیے کائنات وجود میں آئی، وہ محبوب کائنات خود تلوار لے کے اور باقاعدہ اس جنگ میں شامل تھے اور شریک تھے، اور اسلام کی پہلی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں لڑی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ہزاروں کیا لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی اگر مد مقابل ہوتے تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ریت کے ذروں کی مانند ہوتے میرے آقا کے سامنے، اور وہی ہوا۔ ساری دنیا نے، اس کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ کفار مکہ باقاعدہ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد جب اپنے گلی کوچوں میں واپس پلٹے، زخم کھولا، تو باقاعدہ سرگوشیوں سے بڑھ کر آپس میں محفلیں لگا کر یہ تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے جوک در جوک، اور ان فرشتوں نے باقاعدہ اس جنگ میں عملاً شرکت کی،
آقا تو سب کے ہیں نا، فرشتے کیسے رہتے؟ فرشتے بھی حاضر ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس لمحے کو سوچیں، اس منظر کو اگر سوچیں تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید جنگ کی نوبت ہی نہ آتی. میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مکے کی عظیم فتح ملی بغیر لڑے ہوئے، یہ جنگ بدر بھی جو ہے نا شاید نہ لڑی جاتی اور آپ کو جو ہے نا باقاعدہ کفار جو ہے کہتے اور ہتھیار ڈال دیتے. لیکن وہ کفار جنہوں نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے کی گلیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے میرے آقا کے پروانوں کے اوپر ان لمحات کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، اگر ہم ان لمحات، ان واقعات کو جمع کریں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور عرب کی جو ریگستان کی جو زمین ہے نا وہ آگ کی مانند ہوتی ہے. جب عرب کی تپتی ہوئی جو ریت ہے وہ آگ ہوتی ہے ایک طرح کی، اس پہ لٹا کے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور ظلم کی انتہا کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے گزرا کرتے تھے میرے آقا تو کہیں کوئی کچرا ڈال رہا ہوتا تھا، کہیں کوئی اور مختلف قسم کے ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات جس میں کفاران مکہ دنیا کے بدترین افعال کے مرتکب پائے گئے کہ وہ گندگیاں اور غلاظتیں کرتے نظر آتے تھے اور ظلم کی انتہا کرتے نظر آتے تھے. ایسے وقت میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانوں کو لے کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو باقاعدہ جنگ بدر کے میدان میں گنتی کے ساتھ عبرتناک شکست دی. ان ہزاروں کے لشکر کو عبرتناک شکست دی، ایک عبرت کی علامت بنا دیا. آپ یقین کریں بدر ثانی میں اکثر مثال دیتا ہوں، بدر ثانی ہم بھی لڑ چکے ہیں ماشاءاللہ اسی سرزمین پر. 1965 ایک یادگار جنگ ہے ہماری اور ہندوستان کی. اس جنگ کے اندر بالکل وہی منظر تھا، وہی لمحات تھے، وہی ماحول تھا. ہمارے اپنے والد بتاتے ہیں اور بھی ہمارے بہت سارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب ہندوستان کے فوجی 1965 میں عبرتناک شکست کھا کر ہندوستان کی گلی کوچوں میں پہنچے تو باقاعدہ وہ تذکرہ کر رہے ہوتے تھے اور محفلیں لگا کے باقاعدہ یہ ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ فرشتے اترے آسمان سے باقاعدہ جوک در جوک اور انہوں نے جو ہے نا ہمارے خلاف جنگ لڑی. تو یہ بدر ثانی میں سمجھتا ہوں جنگ بدر کا ایک ماحول 1965 میں ہم سب نے دیکھا اسی پاکستان کی اس سرزمین کے اوپر. اور ہم اکثر باقاعدہ حقیقت ہے ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ ہماری اگر تاریخ اٹھائیں اس پاکستان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بڑی مماثلت رکھتی ہے. یعنی مدینے کے بعد اگر کوئی دوسری پاک زمین نظر آتی ہے دنیا کے نقشے پہ یا دنیا کے خطے پہ وہ یہی پاک دھرتی اور پاک سرزمین. تو یہ اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو بڑا اچھا ایک مقام دیا ماشاءاللہ. اور 1965 میں ہم نے حقیقت میں ایک جنگ بدر کا ماحول پیدا کیا. اصل میں ہم نے تو اس کو تاریخ کو بڑا آگے کنٹینیو کیا ہے کہ جنگ احد بھی ہم نے دیکھی کہ ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہوا ہماری کچھ نادانیوں کی وجہ سے. وہاں بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، یہاں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں. تو ہم نے وہ جنگ احد کا منظر بھی دیکھا ایک، لیکن جو 1965 کا جذبہ تھا وہ اس وقت جو فوجی تھے بتاتے ہیں کہ جب انڈیا کے ٹینکوں کا لشکر، ٹینکوں کی یعنی ایک
بہت بڑی تعداد بالکل اس یاد کو تازہ کر رہی تھی کہ جب ایران میں کسرا کے ایران کی بات کر رہا ہوں، آتش پرست، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے نکلے تھے ایران پہ حملہ آور ہوئے تھے، یعنی جنگ کے لیے ان کے سامنے انہوں نے باقاعدہ پیغام دیا اور پھر جنگ کا میدان لگا، وہ لاکھوں کی تعداد میں کسرا کا لشکر سامنے سے آیا تھا۔ اس لشکر کے آگے انہوں نے ہاتھی، جو ان کا سب سے اس وقت کا طاقتور ترین جانور اور ہتھیار تھا، وہ فوج کے آگے بہت بڑی ٹٹیدل فوج تھی ہاتھیوں کی، اور کسرا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس دنیا کے جس ملک میں وہ جاتا تھا اپنے لشکر کو لے کے، وہ رونتے ہوئے نکل جاتے تھے، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اتنے ہاتھی یعنی انہوں نے باقاعدہ اپنے اس فوج کے اندر جو ہے نا باقاعدہ تربیت دی ہوئی تھی، اور اس قسم کا انہوں نے اپنا جنگی ساز و سامان کیا ہوا تھا۔ وہی منظر 1965 میں جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، جو ہمارے اس جنگ میں شریک وہ بتاتے ہیں کہ جب انڈیا کی وہ فوج اس نے بالکل اسی جس طرح ایران کے اس لشکر نے ہاتھیوں کو آگے رکھا تھا، انہوں نے 1965 کی اس جنگ کے اندر باقاعدہ آگے ٹینکوں کا لشکر جو ہے نا، ٹینک جو ہے وہ آگے رکھے کہ ہم تو باقاعدہ لاہور میں جا کے چائے پی رہے ہیں، پیغام بھی دے دیا انہوں نے، اور باقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کر دیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان تو ابھی صحیح طریقے سے سنبھل بھی نہیں سکا ہے، منظم ہونا تو بہت دور کی بات، ہماری فوج اور ہماری جو حکومت تھی، جو ہمارا سسٹم تھا وہ حقیقتاً اتنا منظم نہیں تھا اس وقت، اور اپنی تنظیم سازی ہو رہی تھی ایک طرح سے، ملک آہستہ 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 اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں یقیناً عجیب منظر ہوگا کہ جب ٹینک سامنے سے آ رہے ہیں اور ہمارے فوجی اپنی گنیں لے کے سامنے لیٹے ہوئے، تو ایک دیکھیں ایک خوف تو ہوتا ہے، ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ ایسے میں اس وقت کا جنرل، اس وقت کا سپہ سالار بذات خود محاذ پہ سب سے آگے لیٹا ہوا جنگ میں، جب برابر جوانوں نے دیکھا یہ منظر، جو چاروں طرف جوان تھے ہمارے فوج کے، کہ ہمارا تو سپہ سالار ہمارے درمیان موجود ہے، تو وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ جنون وہ دوبالا ہو گیا، اور وہ جنون اور وہ جذبہ دشمن کے اوپر قہر بن کے ٹوٹا۔ ہمارے فوجی جوان اور ان سے آگے ہمارے لاہور سے جو جتنے بارڈرز ایریاز ہیں، جتنے بھی سیال کوٹ ہے، لاہور ہے، اور جتنے وہاں قریب قریب میں جتنے بھی ایریاز تھے، وہاں کے عوام جو ہے وہاں کی نکل آئی، انہوں نے فوج سے کہا ہمیں بم دو، انہوں نے باقاعدہ بم باندھے، اور وہ جا کے اس ٹینکوں کے آگے جو ہے نا لیٹ گئے، اور ٹینکوں کی جو سب سے اگلی صف تھی جب وہ فضا میں بکھرتی ہوئی نظر آئی تو دشمن ایسا پلٹ کے بھاگا، دشمن کو ایسی عبرت کا، یعنی ماشاءاللہ ہمارے اس فوجیوں نے اور اس وقت کی ہماری عوام نے عبرت کا نشان بنا دیا اپنی ذاتی قربانیوں سے، اپنے جنون سے، اپنے جذبے سے ماشاءاللہ۔ تو یہی کیفیت یوم بدر میں آپ دیکھیں، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی اور 65 میں بھی یہی کیفیت تھی۔ تو اکثر بخدا بات وہی آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہمارے حالات پے در پے پاکستان کے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بخدا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم اپنے فرائض سے روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم اپنی اس کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، انشاءاللہ تم پوری دنیا پہ غالب رہو گے۔ ہم نے اصل میں اس کتاب کو بالکل بھلا دیا ہے، ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ دو طبقے بن چکے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیروکاری یعنی پیروی کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو تھوڑا سا فاصلے پر اپنے آپ کو
تو ایک عجیب سا یعنی منظر ہے، ایک قوم، ایک کلمہ، ایک ہی نعرے توحید، سب کچھ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، لیکن یہاں دشمن اپنے ہتھیاروں میں، اپنے ہتھیار یہاں ہم پہ استعمال کرنے میں کامیاب ہے، اور وہ ہمیں تقسیم در تقسیم والے معاملات پہ لگا ہوا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہا تھا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا، تفرقوں میں نہیں پڑنا، آپس میں تفرقوں میں نہیں پڑنا اور آپس میں متحد رہنا، انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب رہو گے۔ لیکن آج ہم تفرقوں میں پڑ چکے ہیں، تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ تو چھوڑیں، ہم بہت چھوٹے سے، جس ایک چھوٹے سے ادارے میں بھی اگر موجود ہیں، یہاں بھی سب ایک ذہن نہیں ہے، یہاں بھی ہم سب ایک سوچ نہیں ہے، یہاں پر بھی ہماری سوچوں میں خلا ہے، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، اس کے اندر خلا ہے۔ کوئی کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طور پہ ہمیں سب کو عمل کرنا ہوگا۔ اور ہمارے جتنے بھی حکمران، ایک دوست نے بھی کہا کہ بددعاؤں سے کام نہیں چلے گا خالی، اور ہمیں کرنا ہوگا۔ حقیقت ہے یہ، بددعا کون دیتا ہے مجھے آپ بتائیں؟ بددعا بے بس آدمی دیتا ہے، بے بس انسان جو بالکل سمجھتا ہے کہ اب میں کسی قابل نہیں رہا، تو پھر وہ بددعا دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے بس میں ہے، وہ پھر بھی بددعا کا سہارا لے رہا ہے۔ جن کی آپ نے مثال دی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، وہ اس جنگ سے بچ رہے ہیں۔ یعنی میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جتنے منافقین تھے، جب جنگ کا سماں ہوتا تھا تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے انکار تو نہیں کر سکتے تھے جنگ میں جانے سے، لیکن وہ مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہوتے تھے۔ وہی منظر ہے یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے اگر کچھ اکابرین بددعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں، طاقت ہوتے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے، اپنے پاس مین پاور یعنی ہوتے ہوئے، اپنے پاس ایک فوج ظفر موج ہوتے ہوئے، ایسی ایسی تنظیمیں ہیں جن کے لاکھوں کارکنان ہیں ماشاءاللہ یہاں ہمارے پاکستان میں اس وقت۔ وہ اگر چاہیں تو فوج کو پیچھے دھکیلیں اور غزوہ ہند برپا کر دیں، یقین کریں، ایسی طاقتور تنظیمیں ہیں ہمارے پاکستان میں اس وقت موجود۔ غزوہ ہند سے کوئی انکار نہیں ہے، غزوہ ہند ہو کے رہے گا، برپا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ پورا ہندوستان پاکستان بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہندوستان کی ہر گلی میں یہ نعرے گونجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وقت بھی گونج رہے ہیں۔ میں کل سن رہا تھا ایک مسلمان کی وہاں جذباتی کیفیت، اس نے کہا ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں آج یہاں کھڑے ہو کر، کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں وہ ایک نوجوان کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مودی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم 100 ارب ہیں، یعنی 100 کروڑ ہیں اور تم 20 کروڑ ہو۔ تو اس نے کیا کہ لفظ کیا کہے اس نے، آپ ذرا سوچیں، ان کے اس جذبہ ایمانی کو، اس کیفیت کو محسوس کریں ذرا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین کی بات ہوگی، اگر میری آقا کے لیے کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالے گا تو یہ 100 کروڑ تو کیا، یہ 100 ارب بھی آ جائیں، میں ان کے جوتوں کے نیچے ذرے کی مانند سمجھتا ہوں۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں اس نوجوان کے جو کفر کی دنیا میں اس ملک کے اندر باقاعدہ ایک عام انسان ہے، ایک عام نوجوان ہے۔ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ انڈیا کے بنگال سے اس کا تعلق تھا۔ کل میں دیکھ رہا تھا اس کی اسپیچ، فیس بک پہ اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی۔
میرے پاس بھی یہ فیس بک پہ میں نے بھی ڈالی ہوئی ہے، ٹائم لائن پہ دیکھی ہوگی شاید آپ لوگوں نے، اور ہم نے بھی اس پہ اپنے کمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ تم غزوہ ہند کا مذاق اڑا رہے ہو، غزوہ ہند بپا ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور مودی بے غیرت کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ ہمارے بیچ میں ایک جزیرے کی مانند ہے۔ جنرل حمید گل صاحب مرحوم اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، ایک صحافی نے ان سے کہا کہ اتنا بڑا ہندوستان اور تم باتیں کرتے ہو ہندوستان کو فتح کرنے کی، غزوہ ہند کی، ہندوستان سے لڑنے کی، یہ تو خودکشی ہے۔ تو جنرل صاحب مسکرائے اور اس سے کہا، وہی جملے میں نے بھی ڈالے فیس بک پہ آج، ان کے تاریخی جملے دہرائیں۔ جنرل صاحب نے کہا کہ ہندوستان دنیا میں ایک ہی ملک ہے جس میں ہندو مذہب کی آزادی اور ہندو مذہب کی حکومت ہے۔ ہم ماشاءاللہ 57 اسلامی ملکوں پہ مشتمل جو ہے ایک طاقت ہیں، ہم مسلمان، اور اگر پاکستان کی اور ہندوستان کی دور بدور جنگ ہو گئی اور ہم دونوں نے اگر ایٹم بم استعمال کر لیا تو ہم تو مٹیں گے نقشے سے، لیکن ہندوستان کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، ہندوازم ختم ہو جائے گا پوری دنیا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو خودکشی اصل میں ہم نہیں، خودکشی تو مودی خود کرنے جا رہا ہے۔ وہ بے غیرت اپنی پوری قوم کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جنرل صاحب نے مزید آگے کہا اس کو کہ ہندوستان کے چاروں طرف کون رہتا ہے یہ بتاؤ، ہندوستان کے جو چاروں طرف ملک ہیں وہ کون ہیں؟ کہیں ایران ہے، کہیں افغانستان ہے، کہیں پاکستان ہے، کہیں پھر ادھر سے وسط ایشیا کی پوری ریاستیں ہیں، اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو پورا مشرق وسطیٰ ہے، ایک سمندر ہے۔ ہم چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، وہ ہمارے بیچ میں جزیرہ ہے، وہ ہم سے لڑے گا۔ اور ماشاءاللہ ہم نے جس طرح اس کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس کا ایک حصہ جو خالی ہے وہاں اس کا ازلی دشمن بیٹھا ہوا ہے جو اس سے طاقت میں بھی دگنا ہے، اس سے ٹیکنالوجی میں بھی دگنا ہے، اور یہ سارا انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے اس کا۔ یعنی چائنا جو ہے وہ اس کا ازلی دشمن ہے، جن کی ہزاروں سال کی جنگ ہے ان کی آپس کی، ان کی نعوذ باللہ خداؤں کی جنگ ہے، پتہ ہے آپ کو، ان کی بڑی پرانی جنگ چلتی چلی آ رہی ہے، پیشواؤں اور خداؤں کی ان کی بڑی پرانی جنگ ہے۔ تو چین ان کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، منہ در منہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقتاً اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ بڑا ایک ایسا وقت اور ایک ایسا موقع دیا۔ ہم انشاءاللہ ابھی 2 دن بعد جشن فتح مکہ بھی منائیں گے یہاں پر، تو کچھ اس کے لیے ہم محفوظ رکھتے ہیں آگے کے کچھ معاملات، کچھ الفاظ، کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہندوستان کی فتح ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک لازمی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے ہندوستان پہ غلبہ کرنا ہے انشاءاللہ، ہندوستان اس کے اوپر انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرانا ہی لہرانا ہے۔ اگر وہ کسی بھول میں ہے تو اپنی بھول سے باہر آ جائے، کسی خوابی دنیا میں رہ رہا ہے تو اس خواب سے باہر نکل آئے، آنکھیں کھولے اپنی، اور انسان کا بچہ بن کے جو ہمارے وہاں مظلوم مسلمان ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری مسجدوں پہ جس طریقے سے وہ بے غیرتی دکھاتا ہے، یہ حرکتیں اپنی ختم کر دے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہاں سیے لاکھ ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں بزدلی ہے، بے حسی ہے، لیکن یہاں مرد مومن پیدا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ کب وہ مرد مومن آ جائے اور کب تمہارے اس پورے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، وہ محمود غزنوی کے وہ حملے یاد رکھنا، وہ احمد شاہ ابدالی کے حملے یاد رکھنا، 65 کی جنگ کو یاد رکھنا، یوم بدر کو یاد رکھنا۔ انشاءاللہ تعالی تم جاگ جاؤ گے اور اچھی طرح جاگ جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔